نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، حضور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کا ذکر جمیل آپ گزشتہ ساتھ میں سماعت فرما چکے۔ آج ہم ذکر جمیل کریں گے حضور سیدنا محمد بن علی رضا علیہ السلام۔ آپ حضور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہوئے۔ آپ کا ایک مشہور لقب جواد بھی تھا اور آپ کا ایک لقب تقی بھی ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ولد سلام اللہ علیہا ہے، جنہیں سکینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، جیسے آپ کے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر تھی۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، جن میں تقی، جواد، کانے، مرتضیٰ اور سب سے زیادہ مشہور لقب جواد اور تقی ہے۔ آپ کا قد درمیانہ اور رنگ سفید تھا۔ حماد آپ کا شاعر اور چوکیدار عمر بن فرات تھا۔ آپ کی انگوٹھی کے نقش پر نعم القادر اللہ تحریر تھا۔ آپ کے معاصر مامون اور معتصم تھے۔ حضور سیدنا امام ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں 195 ہجری کے رمضان المبارک میں 19 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ صاحب کتاب مطالب السئل فی مناقب آل رسول نے یہ لکھا کہ محمد ابو جعفر الثانی آپ ہیں، کیونکہ پہلے یہ گزر چکا کہ آپ کے جد امجد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی کنیت ابو جعفر تھی، یعنی آپ ابو جعفر ثانی ہیں۔ اگرچہ آپ کی عمر مبارک انتہائی چھوٹی تھی، مگر آپ کو اللہ رب العزت نے بچپن سے ہی وہ اعلیٰ اقدار اور وہ اعلیٰ خصوصیات نصیب فرمائی تھیں کہ جن کی بنا پر آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ اکثر لوگوں نے یہ نقل کیا کہ آپ کے والد امام علی رضا علیہ السلام کا جب وصال ہوا اور ان کی وفات کے 1 سال بعد مامون الرشید بغداد آیا تو اتفاق سے ایک روز مامون شکار کرنے کے لیے نکلا اور شہر کے ایک راستے سے جب وہ گزر رہا تھا تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں کے پاس حضور سیدی امام محمد تقی المعروف جواد علیہ السلام کھڑے تھے۔ جب مامون آیا تو بچے دوڑ گئے، مگر امام محمد تقی علیہ السلام وہیں کھڑے رہے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 9 برس تھی۔ جب خلیفہ ان کے قریب آیا تو ان پر نگاہ پڑتے ہی وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا اور آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جب سب لوگ بچے مجھے دیکھ کر دوڑ گئے تو کس چیز نے آپ کو منع کیا؟ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، راستہ نہ تو اتنا تنگ ہے کہ میں آپ کے لیے وسیع کروں اور نہ ہی میں نے کوئی جرم کیا ہے جس کے خوف سے میں بھاگ جاؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی حسن ظن ہے کہ آپ
جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ مامون جو پہلے ہی آپ کے حسن و جمال پر عاشق ہو چکا تھا، جب اس نے آپ کا یہ کلام سنا تو بے حد دنگ رہ گیا اور آپ سے آپ کا نام پوچھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد بن علی رضا ہے۔ اس پر مامون فوراً یہ سمجھ گیا کہ آپ امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور آپ کی یہ گفتگو ہی ثابت کرتی ہے کہ آپ ان کے فرزند ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ کے والد محترم کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد گھوڑا دوڑاتے ہوئے شکار کی جانب نکل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ مامون کے پاس شکاری باز تھے۔ جب وہ آبادی سے دور چلا گیا تو اس نے ایک باز پرندوں کے پیچھے چھوڑا، مگر وہ باز غائب ہو گیا، اور پھر فضا سے جب واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی تھی جس کے آخری سانس باقی تھے۔ وہ اس سے بہت حیران اور متعجب ہوا۔ بہرکیف جب شکار سے واپس آیا تو اسی جگہ پہ بچوں کو اسی حال میں کھیلتے دیکھا۔ ان بچوں نے جیسے ہی بادشاہ کی سواری دیکھی پھر ایک طرف کو بھاگ گئے، جبکہ فرزند آل رسول اسی طرح وہیں موجود رہے۔ مامون سواری سے نیچے اترا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ مامون نے مچھلی اپنے ہاتھ میں چھپا رکھی تھی۔ اس پر حضور سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے خلیفۃ المسلمین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں جن کا بادشاہ اور خلفاء کے بعض شکار کرتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا امتحان لیں۔ جیسے ہی مامون الرشید نے یہ الفاظ سنے تو وہ دل و جان سے آپ کا عقیدت مند بن گیا اور بے ساختہ یہ کہا کہ آپ واقعی امام علی رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پھر آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ سے بہت حسن سلوک کیا اور اپنے قریب کرتے ہوئے بے پناہ آپ کی عزت افزائی کی۔ مامون الرشید نے اس چھوٹی عمر میں ہی جب آپ کی فضیلت، آپ کا کمال علم، آپ کی عقل و دانش اور دیگر براہین کا مظاہرہ دیکھا تو اس کے دل میں آپ کی بے حد محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کیا اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح بھی آپ سے کرے گا۔ جب ایسے ہی اس نے اس ارادے کا ذکر اپنے لوگوں میں کیا تو پھر ایک بار وہی حسد، وہی بغض عباسیوں کے دل میں ایک بار پھر پیدا ہو گیا، جیسا کہ حضور سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے پیدا ہوا تھا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا، پھر یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ خلافت ایک بار پھر بنو عباس سے آل رسول کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام سے حسد کرنا شروع کر دیا اور آپ سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے مامون الرشید کا جب یہ التفات اور محبت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے دیکھا تو یہ لوگ معترض ہوئے اور بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ محمد تقی علیہ السلام کو بڑی خاص توجہ اور محبت دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر مامون الرشید نے کہا کہ وہ کم سن ہونے کے باوجود علم و فضل میں، معرفت الہی میں، بردباری میں تم سب لوگوں سے افضل اور ممتاز ہیں۔ اس پر ان سب لوگوں نے کہا کہ آپ ابھی ان کے اوصاف کا ذکر کسی سے نہ کریں، اور مامون سے ان لوگوں نے بالکل سامری کے دور کے جادوگروں کی طرح
یہ عہد لیا کہ ان کے پاس کوئی شخص بھیجے جو آپ کا امتحان لے۔ چنانچہ بڑا تاریخی مناظرہ بغداد شہر کے قاضی یحییٰ بن قسم اور حضور سیدی امام محمد جواد علیہ السلام کے درمیان ہوا۔ یحییٰ بن قسم تمام اہل بغداد میں سب سے بڑھ کر صاحب علم و فضل تھا، اور یہ دربار کا فقیہ اور سرکاری فقیہ تھا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت سرکاری طور پر عالم اسلام میں اس کے پائے کا کوئی عالم نہ تھا۔ چنانچہ یحییٰ بن قسم کو ان لوگوں نے بلایا اور ان سے اس شرط پر انعام و اکرام کا وعدہ کیا کہ وہ محمد بن علی رضا علیہ السلام کو عاجز کر دے اور ان کو شرمندہ کر دے۔ چنانچہ خلیفہ اور اس کے ارکان حکومت سب ایک دن دربار میں اکٹھے ہوئے۔ اس موقع پر خلیفہ اور اس کے خاندان والے بھی وہاں موجود تھے، جبکہ یحییٰ بن قسم اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں آیا، اور حضور سیدی امام محمد جواد علیہ السلام بھی وہاں تشریف لائے۔ مامون نے آپ کے بیٹھنے کے لیے اچھی نشست تیار کی، جس پر آپ براجمان ہوئے۔ یحییٰ نے آپ سے کئی مسائل پوچھے، آپ نے ان سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ یعنی فقہی مسائل میں جب یحییٰ ہر لحاظ سے عاجز ہو گیا اور آپ نے اس کے ہر سوال کا بہترین جواب دیا اور ان کی خوب وضاحت بھی کی، تو خلیفہ نے کہا، اے ابو جعفر، آپ نے بہت خوبصورت جواب دیے ہیں، اب آپ چاہیں تو یحییٰ بن قسم سے بھی کوئی سوال پوچھیں۔ تو یحییٰ بن قسم نے کہا کہ بے شک آپ جو پوچھنا چاہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر مجھے اس کا جواب آتا ہوگا تو جواب دوں گا، اور نہ آتا ہوگا تو آپ سے جواب کا استفادہ کروں گا۔ اس کی اس گفتگو سے یہ کم از کم اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دربار کے دیگر لوگوں کی طرح کم از کم آل رسول سے بغض نہیں رکھتا تھا، اور اپنی کم مائگی اور کم علمی کا آل رسول کے سامنے اس نے اظہار کیا، اور اس نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ مجھے جواب سمجھائیے۔ یعنی یہ بات اس کی خوش بختی کی علامت ہے کہ دیگر درباری لوگوں کی طرح وہ فخر و غرور میں مبتلا نہیں تھے۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے اصرار پر حضور سیدی ابو جعفر امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یحییٰ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ جس نے کسی عورت کو شہوت کی نگاہ سے دن کے شروع میں دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی، لیکن جب جیسے ہی سورج بلند ہوا تو وہ اس پر حلال ہو گئی، پھر جب سورج زائل ہوا تو وہ اس پر حرام ہو گئی، اور جب عصر کا آخری وقت تھا تو اس کے لیے حلال ہو گئی، جب سورج غروب ہو گیا تو اس پر پھر حرام ہو گئی، جب عشاء کا وقت ہوا تو اس کے لیے حلال ہو گئی، اور جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ حرام ہو گئی، اور جب صبح کا وقت ہوا تو یہ عورت اس کے لیے پھر حلال ہو گئی۔ یہ عورت اس مرد کے لیے ان اوقات میں کس طرح سے حلال ہوئی اور کس طرح سے حرام ہوئی؟ یحییٰ بن قسم نے جب یہ سوال سنا تو سر تپا حیرت میں ڈوب گیا، اور تھوڑا غور و فکر کے بعد اس نے بے ساختہ کہا کہ سیدی، میں اس کے بارے میں بالکل نہیں جانتا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے یحییٰ بن قسم، وہ شخص جس نے جب کسی عورت پر شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو اس پر حرام تھی، وہ دراصل ایک دوسرے شخص کی لونڈی تھی، اس حالت میں جب اس شخص نے اس کو دیکھا تو اس پر حرام تھی۔ سورج تھوڑا بلند ہوا
تو اس شخص نے اس لونڈی کو خرید لیا، چنانچہ یہ اس کے لیے حلال ہوئی۔ جب ظہر کا وقت آیا تو اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس طرح وہ ایک بار پھر اس پر حرام ہو گئی۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے اس لونڈی سے نکاح کر لیا، وہ ایک بار پھر اس کے لیے حلال ہو گئی۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو اس سے زہار کر لیا، چنانچہ وہ لونڈی اس پر پھر حرام ہو گئی، وہ عورت پھر اس پر پھر حرام ہو گئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو وہ اس پر پھر حلال ہو گئی۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اسے ایک طلاق دے دی، چنانچہ وہ اس پر حرام ہو گئی۔ اور جب فجر کا وقت ہوا تو اس سے رجوع کر لیا، اس طرح سے وہ اس پر حلال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کا یہ جواب سن کر فقیہ شہر بھی آشش کر اٹھا، جبکہ دیگر جو درباری لوگ تھے ان کے چہروں پر پھٹکار، مایوسی، شرمندگی اور خجالت برس رہی تھی۔ اس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو ان کی نظروں میں ہی شرمندہ کر دیا، اور آپ نے اپنی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی علمی حجیت اور آپ کا فضل و کمال ان لوگوں پر ثابت کر دیا۔ اس موقع پر مامون نے کہا، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ تمہارا انکار حضور سیدی امام محمد جواد علیہ السلام کے حوالے سے درست نہ تھا۔ مامون نے کہا، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے درست اور صحیح امر کی طرف ہدایت کی اور اچھی رائے کی توفیق دی۔ چنانچہ اس کے بعد خلیفہ مامون الرشید نے حضور سیدنا امام ابو جعفر محمد جواد علیہ السلام سے متوجہ ہو کر کہا کہ میں اپنی بیٹی ام فضل کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ لوگوں کی ناکیں خاک آلود ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ اپنے لیے منگنی کا پیغام ارسال کریں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرنے میں راضی ہوں۔ چنانچہ حضور سیدنا ابو جعفر امام محمد جواد علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اس کی وحدانیت میں مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سید جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حساب رحمتیں نازل فرمائے، جو ساری مخلوق کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے اصفیاء پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ انعام ہے کہ ان کو حلال شے نصیب فرماتا ہے اور حرام سے مستغنی فرماتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں، اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کو اگرچہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اور بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کی تلاوت کے بعد حضور سیدنا امام محمد بن علی بن موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں خلیفۃ المسلمین عبداللہ مامون کو اس کی بیٹی ام فضل کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں، اور اپنی دادی جان سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق مہر کے برابر مہر ادا کرنا مقرر کرتا ہوں، جو 500 درہم تھا، اور فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اس مہر پر اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ چنانچہ مامون الرشید نے کہا، میں نے اپنی بیٹی ام فضل کا نکاح آپ کے ساتھ اس مہر پر کر دیا۔ چنانچہ حضور سیدنا امام ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام نے
اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اس مہر پر فضل کا نکاح اپنے ساتھ قبول کیا۔ اس شادی پر خلیفہ مامون الرشید نے بے حد خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور نور الابصار میں اور دیگر کتب میں ہے کہ خادموں نے کشتی کی مثل چاندی نکالی جس پر سونے کا تلا تھا، اس میں مختلف اقسام کی خوشبوئیں تھیں اور کستوری وغیرہ تھیں۔ مجلس نکاح میں موجود لوگوں نے اپنے اپنے مراتب کے مطابق خوشبو لگا لی، پھر میٹھی اشیاء سے دسترخوان کو بھر دیا گیا اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، اور ان کے مراتب کے مطابق ان کو وظائف اور ہدایہ عنایت کیے گئے۔ پھر لوگ چلے گئے اور خود مامون الرشید نے صدقات فقراء، مساکین اور دیگر جو حاجت مند تھے ان میں تقسیم کیے، اور سیدنا امام محمد جواد علیہ السلام بڑی ہی شان اور عزت و احترام کے ساتھ اپنی زوجہ محترمہ فضل کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس نکاح کے بعد فضل نے جب آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جا چکے تھے تو ایک بار اپنے بابا یعنی مامون الرشید کو خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ حضور سیدنا محمد جواد علیہ السلام میرے علاوہ دیگر خواتین کے ساتھ بھی نکاح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ ان کو اس سے منع کریں۔ تو اس پر مامون الرشید نے اپنی بیٹی کو یہ خط لکھا کہ اے بیٹی، میں نے تمہارا نکاح ابو جعفر محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کو ان پر حرام کر دوں، اس لیے آئندہ کبھی بھی مجھے اس قسم کی شکایت نہ کرنا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مامون الرشید نے کس قدر اخلاص اور سعادت مندی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح حضور سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کی بے شمار کرامات ہیں، ان میں سے چند ایک کرامات کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں عرض کریں گے۔ اس قسط میں اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔